الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا بابرکت رحمتوں اور اللہ کی خصوصی کرم نوازیوں والا مہینہ گزرا، جس میں مالک الملک نے امت مسلمہ کے تمام افراد کی تربیت کا ایک خاص اہتمام فرمایا اور تربیت کے مختلف مراحل سے گزار کر ان کو مختلف چیزوں کا عادی بنایا۔ اب وہ ماہ مبارک گزر چکا ہے، تو ہمیں اس احساس اور اس ادراک کو اپنے من میں راسخ اور واضح کرنا ہے کہ جن مقاصد کی خاطر مالک الملک نے تربیت کے ان مراحل سے گزارا، وہ کس قدر ہمارے اندر راسخ ہو کر ہماری طبیعت اور مزاج کا حصہ بنے ہیں۔ اگر تو مزاج اور طبیعت میں وہ چیزیں راسخ ہو گئی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر اس میں کمزوری ہے تو ان کو سنوارنے کی اور اپنے مزاج میں حقیقی اور اصل تبدیلی پیدا کرنے کی پھر سے کوشش اور عزم کو جاری رکھیں۔ ہمارا یہ دین مبین اعتدال پسند ہے۔ یہ امت وسط ہے، اعتدال والی امت۔ یہ امت افراط و تفریط سے خالی ہے۔ اس کو ایک ایسے اعتدال کے راستے پر چلایا گیا ہے کہ یہ غصے کے عالم میں عدل کو ترک نہیں کرتی اور اپنائیت اور محبت میں بھی عدل اور اعتدال کے راستے کو ترک نہیں کرتی۔ انسان غصے کی عالم میں ہو تو تب بھی عدل کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور کہیں محبت کے جذبات موجزن ہوں تو تب بھی عدل کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ مال اور اولاد کی محبت میں، اللہ رسول کی محبت میں نہیں۔ اللہ رسول کی محبت میں تو وہ صراط مستقیم کو کبھی نہیں چھوڑتا۔
دنیا کی محبتوں میں انسان اعتدال کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال بھی فتنہ ہیں، تمہاری اولاد بھی آزمائش ہیں۔ اور جب انسان غصے کے عالم میں ہو تو غصے کے عالم میں بھی عدالت کا راستہ، اعتدال کا راستہ، عدل و انصاف کا راستہ انسان چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو رمضان المبارک کے ایک ایسے مہینے سے گزارا اور ایسی تربیت کی کہ مسلمان عدل، اعتدال، عدل و انصاف کا پیکر بن جائے۔ جیسے اس کو اپنا احساس ہوتا ہے اسی طرح دوسروں کا بھی احساس ہو تو عدل کہتے ہیں۔ بلکہ اللہ تو محسنین بنانا چاہتا ہے، محسنین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور اپنے قرابت والوں کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو جب بندے کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو تو اس کو عدل کہتے ہیں، اور اگر باطن ظاہر سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے تو اس کو احسان کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے عدل پر بس نہیں کی، اپنے محبوب کے غلاموں کو محسنین بنانا پسند فرمایا کہ میرے محبوب کے غلام جتنے ظاہراً خوبصورت کردار کے مالک ہوتے ہیں ان کے دل اس سے بھی زیادہ اعلیٰ اخلاق اور کردار کے مالک بنے۔ اور اس کی پریکٹس کروائی رمضان المبارک کے اندر کہ روزے کی حالت میں تو انسان ان چیزوں سے بھی اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے جو اللہ نے حلال اور جائز قرار دی تھی، اور جو حرام تھی ان سے تو رکنا ہی رکنا تھا۔ تو اس ماہ مبارک میں تو پریکٹس یہ کروائی کہ جو تمہارے لیے چیزیں جائز ہیں اگر ہمارا حکم آ جائے تو اس سے بھی رک جاؤ۔ اب یہ جو صبر ہے، یہ جو اپنے من کی تربیت ہے، یہی نقطہ کمال ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، یہی احسان ہے، یہی مالک الملک اس روزے کے ذریعے سے پیدا فرمانا چاہتا ہے اور مومن کی زندگی کو ایک خاص نہج پر ڈالنا چاہتا ہے۔ تو اگر تو ہم اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو ڈالنے میں کچھ کامیاب ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں سے تمہیں اور زیادہ مالا مال کروں گا۔ یہ اللہ کا ضابطہ اور اس کا قانون ہے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے انفاق کے حوالے سے بات کی تھی کہ مومن کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ایسے جڑتا ہے کہ وہ مال و دولت کا پجاری نہیں رہتا، اپنے مالک کے حکم کا پابند بن جاتا ہے، اور مالک نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کو مالک کے حکم کی تعمیل میں خرچ کرتا ہے، اور جتنا خرچ کرتا چلا جاتا ہے مالک اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے۔
اور مالک الملک پاکیزہ چیزوں کو خرچ کرنے کا حوصلہ دیتا ہے، اور جو مالک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو پاکیزہ اور عمدہ چیزیں تم نے کمائی ہیں، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ عمدہ چیزیں ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، وہ میرے نام پر دیا کرو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ، اور اس میں سے جو ردی چیزیں ہیں نا، ان کا ارادہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے مت کیا کرو۔ تنفقون، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں تو ان کو خرچ کرو، ولستم بآخذی ہے، حالانکہ اگر تمہیں وہ کوئی دے تو تم لینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو جو بات اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ اللہ کے لیے پسند کیسے کر سکتے ہو؟ اور جو اللہ کے نام پر دیتا ہے، مالک الملک اپنے دست قدرت سے اس کو وصول فرماتا ہے۔ یہ مالک صرف ان ہاتھوں کو یہ توفیق دیتا ہے جن سے وہ لینا چاہتا ہے، یعنی یہ نقطہ کمال ہے۔ ہر ایک کے ہاتھ کو مالک ایسی توفیق نہیں دیتا، وہ صرف ان ہاتھوں کو توفیق دیتا ہے جن ہاتھوں سے وہ قبول کرنا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے۔ تو اب آپ کسی بڑے کو کوئی تحفہ دینے کے لیے کسی شے کا انتخاب کریں تو ایمانداری سے بتائیں کہ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ جو اس کو خوش کر دے وہ لیتے ہیں یا ردی قسم کا لیتے ہیں؟ اعلیٰ سے اعلیٰ جس سے وہ خوش ہو، جو اس کی شایان شان تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا ہو۔ تو مالک الملک کی یہ کرم نوازیوں کی انتہا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ہاتھوں سے ان کے دیا ہوا خود اپنے دست اقدس سے وصول فرماتا ہے۔ لیکن وہ فرماتا ہے کہ جو تم نے ہمیں دینا ہے نا، بس وہ دینا میری مخلوق کو ہے۔ جو تم میری مخلوق کو دو گے وہ سمجھو کہ تم نے مجھے دیا ہے۔ تو پھر مالک قرض مانگتا ہے کہ مجھے دے دو۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ دیا بھی اسی کا ہوا تھا اور پھر کہتا ہے کہ مجھے قرض دے دو۔ کیا کمال ہے، کیا کمال ہے۔ یقین جانیں جس کو یہ نقطہ، یہ بات سمجھ آ جائے، وہ اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے دل و جان سے تیار ہوتا ہے، دل و جان سے۔ اور جس کو یہ مالک الملک دل و جان سے اس کو قبول کرنے کا داعیہ دے دے، صرف وہ بندہ ہوتا ہے جس کے دل کو مالک پرسکون کر دیتا ہے۔ نہ اس کو غم ہوتا ہے، نہ اس کو پریشانی ہوتی ہے، جس بھی حال میں ہوتا ہے وہ پرسکون ہوتا ہے۔ اور جو خاص طور پر ہاتھ کی کمائی کر کے دے، ہاتھ کی کمائی سے، اس کی تو قبولیت کی مالک الملک کی بارگاہ میں انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتایا تھا، جو ساری رات یہودی کے باغ کو سیراب کرتے ہوئے صبح جتنی کچھ مزدوری ملی تو وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوئے۔ تو جہاں دیناروں سے بھری ہوئی تھیلیاں تھیں، وہاں چند کھجوروں کی کیا اوقات تھی، لیکن آقا علیہ السلام ان کھجوروں کو لے کر اس طرح الٹتے پلٹتے تھے تو خوش ہوتے تھے۔ اور آقا نے فرمایا کہ
یہ مزدور کی مزدوری ہے. تو ان کے ان سارے ڈھیروں پہ جا کے رکھ دو، اللہ پاک ان کے صدقے میں باقی ڈھیر بھی قبول فرمائے گا. ڈھیر قبول ان کے صدقے میں ہوں گے. تو میرے آقا نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ ولو کان فاسقا، جو ہاتھ کی کمائی محنت مزدوری کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اگرچہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو. تو محنت مزدوری کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں بڑی شان اور بڑے مقام پاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان تمہیں محتاجی کا وعدہ دلاتا ہے کہ تیرے اپنے بچے بھوکے مر جائیں گے، تیرے پاس خود کیا رہ جائے گا. لیکن یہ بات جس کو ہر ایک کو نہیں سمجھ آتی، جس کو سمجھ آ جائے تو اب پتہ نہیں وہ ڈھیروں ڈھیر بنا کے جمع کر کے پتہ نہیں رکھتا کس کی خاطر ہے. سارا چھڑ جانا، سارا چھڑ جانا. پچھلے جمعۃ المبارک میں نے جس اپنے ایک عزیز کا تذکرہ کیا تھا اس کا پرسوں ترسوں وصال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس کو میں نے فون کر کے پوچھا تھا کہ اس دفعہ کی فصل کیسی ہوئی، بارشیں ہوئیں، طوفان آئے، آندھیاں آئیں، اولے بھی پڑے، کئی فصلیں تباہ ہوئیں. تو اس نے کہا کہ ساری زندگی اتنی فصل نہیں ہوئی ہے جتنی اس دفعہ ہوئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں عشر دیتا تھا. پرسوں میں گیا ہوا تھا وہاں گاؤں میں، اس کے کل تھے، تو وہاں یہ میں نے واقعہ بیان کیا کہ یہ وہ بندہ ہے جو بچپن سے میری تربیت میں آیا اور اللہ نے اس کے دل کو موڑا. جو فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتا تھا، پورے علاقے کا مانا ہوا اب وہ شخص ہے، ظاہری مال و دولت کے اعتبار سے بھی، کہ اس نے مالک کا حصہ خوشی سے ادا کیا. تو وہاں پر پھر کچھ لوگ ایسے اور بھی علاقے کے معززین، زمیندار، جاگیردار آئے ہوئے تھے. تو بعد میں وہ جو کبھی مجھے پہلے نہیں ملے تھے، پرسوں وہ مجھے ملے. تو انہوں نے کہا جی کہ آج آپ کی باتیں سن کر دل میں کھب گئی ہیں. آج پہلے بھی ہم کچھ کرتے تو تھے لیکن اس طرح نہیں کرتے تھے، حساب کتاب کے ساتھ نہیں کرتے تھے. اب ہم بھی حساب کتاب کے ساتھ کریں گے. تو میں نے کہا کہ اگر ایک بندہ بھی میری اس گفتگو کے نتیجے میں اللہ نے اس کے دل کو موڑ کر راہ راست کی طرف لگا دیا تو میرے سارے سفر کی قیمت پڑ گئی. تو الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں محتاجی کا وعدہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ تو ادھر خرچ کرے گا تو تیرے بچے بھوکے مر جائیں گے، تو کیا کرے گا. اللہ کے بندے، پتہ نہیں کتنی دولتیں مالک الملک نے عطا کی ہیں. اپنے بچپن کو ذرا یاد کریں، تمہارے پاس کیا تھا. اور یہ بلا استثناء ہر بندے کی یہ داستان ہے، ہر بندے کی داستان ہے. اللہ نے اس وقت جو کچھ دیا ہے، جو مقام دیا ہے، یہ 30 سال پہلے کبھی نہیں تھا. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟
اللہ کی عطاؤں کو کیوں بھولے ہیں؟ ٹھیک ہے، مالک نے اتنا کرم کیا ہے، اتنی عطائیں کی ہیں، اور اس کا وعدہ ہے کہ تمہیں ہم کسی کا محتاج نہیں رہنے دیں گے۔ تو یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زیب و زینت والی صورت کو اپناؤ جب نماز پڑھنے لگو۔ اچھا لباس پہنو، اب اللہ کے گھر میں آ رہے ہو، اچھا خوبصورت لباس صاف ستھرا ہو کہ اللہ کی چوکھٹ پہ جا رہے ہیں۔ کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو کبھی ایسی شکل میں جاتے ہیں جو کوئی پسند ہی نہ کرے، تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آؤ، مسجد میں آؤ، نماز پڑھنے لگو، تو زیب و زینت اختیار کرو کہ تمہارا رابطہ اس مالک کے ساتھ ہو رہا ہے جو جمیل ہے، یحب الجمال، اور جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ وہ خود بھی خوبصورت ہے، اور جتنا بندہ خوبصورت بنتا چلا جائے خوبصورت لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے، اور جب ظاہر خوبصورت ہو جائے تو باطن بھی خوبصورت، اس پر اثرات ہوتے ہیں۔ جو بندہ نظافت پسند ہے اپنے لباس کو گندا نہیں ہونے دیتا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ نہیں فرمایا قیمتی لباس پہنو، نہیں، صاف پہنو، صاف، تاکہ اس صاف ستھرا ہونے کے اثرات آپ کے دل پر بھی پڑیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آ رہے ہو تو اللہ کی گھر کی طرف آ رہے ہو تو خوبصورت انداز اختیار کرو، کپڑے خوبصورت، خوشبو لگی ہو، اور تاکہ ظاہر چمک جائے، ظاہر چمکے گا تو باطن بھی چمکے گا۔ اور فرمایا کلو، خود بھی کھاؤ، واشربو، پیو، کھانے پینے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، ولا تسرفو، لیکن فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی نہیں، اعتدال پہ ہو، نہ ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، نہ اس طرح کھولو کہ بعد میں لوگوں سے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتے پھر رہے ہو، کیونکہ صدیق اکبر ہر کوئی نہیں ہوتا۔ جو یہ کہیں کہ ما ابقیت لعیالک، گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے، تو کہیں ابقیت لہم اللہ و رسولہ، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، کیا کمی ہے؟ ٹھیک ہے، باقی سارا مال تو ادھر دے دیا ہے، گھر میں میرے اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اب یہ مقام ہر ایک کو نہیں نصیب ہوتا ہے، آپ خود بھی استعمال کریں، بچوں کو بھی کھلائیں، استعمال کریں، اور لیکن اسراف نہ کریں۔ اور یہ ماہ مبارک اعتدال کا ہی درس دیتا ہے، یہ صبر سب سکھاتا ہے، ہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، شہر الصبر، والمواسات، دوسروں کی دلجوئیوں کا مہینہ ہے۔ تو من میں دلجوئی دوسروں کے لیے پیدا کریں اور اپنے آپ کو صبر سکھائیں۔ اب جو صبر کرنے والے لوگ ہیں وہ اعتدال سے ہٹتے نہیں ہیں، نہ وہ اتنے کھلے ہو جاتے ہیں کہ وہ نافرمانیوں کے کاموں میں لگ جائیں، اور نہ ایسے کنجوس بن جاتے ہیں کہ وہاں خرچ کرنے کی باری آئے تو وہ دھیلا دینے کے لیے تیار بھی نہ ہو۔ نہیں، یہ دونوں نہیں، اعتدال کو اختیار کرتے، اسراف کو پسند نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے نے اسراف کا راستہ اختیار کر کے
اپنے آپ کو تباہی کے راستے پر لگا لیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی کوئی کمی نہیں، صرف یہ ہے کہ جو دوسروں کا حصہ تھا نا، وہ چند لوگوں نے ظلماً چھین لیا ہے۔ رزق کی کوئی کمی نہیں تھی، مالک نے اتنے خزانے زمین کے ذریعے سے بندوں کو عطا کیے ہیں کہ اگر وہ بانٹ کے کھائیں تو روئے زمین پر نہ کوئی جانور بھوکا رہ سکتا ہے، نہ پرندے بھوکے رہ سکتے ہیں، نہ انسان بھوکے رہ سکتے ہیں، کوئی بھی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ لیکن اس کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ میں مومن ہوں، مجھے میرے مالک نے اس کا اذن دیا ہے، اس سے روک دیا ہے۔ جس سے روکا ہے اس سے رک جائے، جس کو اذن دیا ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ صرف انسان کھانے پینے کے لیے، ڈنگروں کی طرح کھانے پینے کے لیے یہاں دنیا میں نہیں بھیجا گیا، وقت مقرر کیا ہے۔ کھانے کا بھی پینے کا بھی وقت مقرر کیا ہے۔ روزے نے یہی سکھایا، جو وقت پہ کھاتا پیتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن پاک کے اندر وہ کچھ اتارتے ہیں، وہ اتارا ہے جو شفا ہے، بیماریوں کا علاج۔ اب بیماریوں کا علاج کیسے ہے کہ صبح سحری کے وقت کھانے کا حکم ہے، سحری کرو، اور پھر کب؟ شام، یعنی صبح و شام۔ دیہاتوں میں ایسا ہی ہوتا تھا، صبح کے وقت کھاتے تھے پھر شام کو کھاتے تھے۔ ہمارا سارا دن چلتا ہے، اور شام کو وقت پر افطار کے ٹائم پر کھانے کی بجائے رات 2 بجے کھانے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے رات کو سکون اور راحت کے لیے بنایا۔ ہم رات کو جاگنے میں بسر کرتے ہیں، اور جب جاگنے کی باری آتی ہے تو اس وقت سوتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ الٹ ہو گیا۔ تو جو بندہ 3 باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ لے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ یعنی قرآن کا سکھایا ہوا پیغام اگر کوئی اپنے آپ کو اعتدال پر رکھے کہ میں نے اس کے مطابق جو اس نے بیان کیا ہے، قرآن نے ہمیں طریقہ کار سکھایا ہے، ہم اسی پر چلیں گے تو وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ کھانے پینے میں اعتدال، کلو وشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، لیکن حد سے نہ بڑھو۔ اب ہمارے معاشرے کا کیا عالم ہے؟ اتنا کھاتے نہیں ہیں جتنا ضائع کرتے ہیں۔ پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھیں نہیں رجتی۔ اور آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو جن کے گھروں میں ہر روز وافر اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، وہ جب کسی محفل میں اور کسی ولیمے پر، کسی شادی میں نظر آتے ہیں تو ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے پہلی مرتبہ زندگی میں کھانا دیکھا ہے۔ ایسا ہی ہے، یہ ہمارا من نہیں رجتا، یعنی اندر پیٹ بھر جائے، جگہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن آنکھیں نہیں رجتی، سیر ہی نہیں ہوتی۔ یہ اسراف ہے، اور پھر ضیاء ہے۔ وہ جو ضائع کیا ہے وہی اگر کسی مسکین اور غریب کے منہ میں چلا جاتا تو کتنوں کے دکھ مٹ جاتے۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کا طریقہ کار بڑا ہی عجیب ہو گیا۔
حالانکہ ابھی آپ کو پتہ ہے ابھی وہ پرات پڑی ہے، ٹرے پڑی ہے، وہ ڈونگے پڑے ہیں، اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق جتنا کھانا چاہتے ہیں کھائیں، فل کر کے کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، حساب میں رہیں۔ اکثر بیماریاں صرف اور صرف بے اعتدالی کے ساتھ کھانا کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے حکم فرمایا کہ پانی کے لیے جگہ رکھیں، ایک حصہ کھانے کے لیے رکھیں، ایک حصہ ہوا کے لیے رکھیں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا سارا بھر دیں، پانی اپنے آپ درزوں میں کہیں چلا جائے گا، ہوا آئے یا نہ آئے، سانس آئے یا نہ آئے، یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ ایسا ہی ہے، یہ اعتدال سے ہٹنے کی صورتیں ہیں۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا معاشرہ اس کو روکا تھا، اسی پر کنٹرول کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ تھا کہ اپنے آپ کو ایک اعتدال میں لے آئیں۔ اسراف بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ بھوک رکھ کر کھائیں، لیکن ہمارا پیٹ اگر سیر بھی ہو جائے تو آنکھیں سیر نہیں ہوتی۔ میں ایک شاید ولیمہ تھا یا شادی تھی، اس محفل میں شریک ہوا، میرے پاس میرے سامنے ایک بچہ ایک پلیٹ کبابوں کی اور تکوں کی بھر کے، چھوٹا سا بچہ کوئی 8-9 سال کا، بھر کے اتنا جو ہے نا وہ میز پر آ کے بیٹھ گیا۔ تو میں نے اس سے کہا بھئی بیٹا اگر آپ جتنا کھانا تھا نا اتنا لے آتے، وہ کھا لیتے، پھر دوبارہ لانا۔ ایسا ہی ہے نا، لیکن ہمارا کہ پتہ نہیں پھر ملنا بھی ہے یا نہیں۔ ہاں۔ اب کیا ہوا؟ اب اس بچے نے کتنا سارا کھانا تھا، 1-2 لقمے 4 لقمے لیے ہوں گے، باقی سارا کھانا ایسے پڑا تھا۔ اب پھر ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ اس کو ہاتھ لگ گیا ہے فلاں بندے کا، اب یہ تو نجس ہو گیا، اب اس کو دوسرا صاحب کمال آدمی کیوں کھائے؟ روٹی کا لقمہ ایک توڑ لیا، دوسرے بندے نے اس روٹی کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو تو اس کا ہاتھ لگ گیا۔ لیکن میں حیران تھا، جس نے آٹا گوندا اس نے بھی ہاتھ سے گوندا، جس نے آٹا گوندا ہے اس نے ہاتھ لگایا ہے، تو آپ نے وہ روٹی کھا لی، ٹھیک ہے۔ جس نے پیڑا بنایا ہاتھ سے بنایا وہ بھی آپ نے کھا لیا، اس کے ہاتھ پیڑا بناتے ہوئے اس کو نجس نہیں کیا۔ پھر جس نے اس کی روٹی تھپی، تندور میں لگائی، اٹھایا، پکائی، باہر نکالے، جس نے روٹی اٹھا کے آپ کے سامنے رکھی اس نے بھی ہاتھ لگایا، لیکن کھانے والے آپ کے بھائیوں ساتھیوں میں سے کسی نے اس کا ایک لقمہ توڑ لیا، ساری روٹی گئی۔ کیا مزاج پایا؟ پورا معاشرہ بس اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ ہم پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا مزاج ہی کوئی الٹ ہو گیا۔ اعتدال کا راستہ چھوڑ دیا، عدل کا راستہ چھوڑ دیا۔ ہاں وہ میں بتا رہا تھا کہ ابھی وہ پھر کھانا ختم ہو گیا تو وہ بہرے آئے اور وہ پوری پلیٹ کبابوں کی اور وہ پھار پوری اٹھائی اور وہ ٹرے کے اندر وہ اس کے اندر ڈال دی۔ میں نے کہا یار دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ یہی اگر کسی مسکین غریب کو دینے کے لیے کہتے تو قریب بھی نہیں پھٹکنے دینا تھا۔ یہ ہماری سوچ ہے، اجتماعی سوچ ہے۔ میں آپ کے مزاج کو جھنجھوڑ رہا ہوں کہ رمضان المبارک سے ہم نے کتنا سبق سیکھا ہے۔ اگر یہ سبق سیکھا نہیں ہے تو پھر نہ کوئی رمضان ہے، نہ کوئی روزے ہیں، نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
اگر اس سے سبق کچھ نہیں سیکھا تو کھانے پینے میں اعتدال رکھنا یہ مومن کی نشانی ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال، اور جو ضرورت کے مطابق استعمال کرتا ہے وہی خرچ کرنا جانتا ہے۔ خرچ وہی کر سکتا ہے کہ میرے لیے یہ کافی ہے اور باقی جو کچھ بچا ہے بس یہ میں باقی اپنے بھائیوں کو کھلا دوں گا۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، اے میرے محبوب آپ سے پوچھتی ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، آپ فرما دیں جو ضرورت سے زائد ہے اپنے بھائیوں کو دے دیں، جو بچ گیا ہے نا وہ دے دیں، تیری ضرورت سے باہر ہے تو اس کو رکھ کے کیا کرے گا۔ اب وہی بچہ جس کا میں نے تذکرہ کیا پرسوں انتقال ہوا، پرسوں ان کے کول پہ تھے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ وہ سرگودا ادھر آئے ہوئے تھے تو وہاں کچھ ان کو محسوس ہوا، تو ابھی انہوں نے پیمنٹ لی 33 لاکھ کی، 33 لاکھ کی وہ پیمنٹ لے کے سیدھا میرے بھتیجے کے پاس ہمارے گھر آیا۔ وہ پیسے وہاں رکھے اور وہ وہاں سے گیا تو آدھے پونے گھنٹے کے بعد خبر آ گئی کہ وہ فوت ہو گئے۔ تو اب سب سے پہلے ان کو جا کے بتایا کہ اس کی امانت ہمارے پاس پڑی ہے۔ 33 لاکھ روپیہ تھا، کوئی بندہ بھی ساتھ نہیں تھا، گواہ بھی کوئی نہیں تھا، سامنے بھی کوئی نہیں تھا۔ ان کے گھر میں سب سے پہلے جا کے خبر دی کہ اس کی امانت ہمارے پاس پڑی ہے، جب چاہیں آ کے لے جائیں یا کہیں تو پہنچا دیں گے آپ کو پاس۔ آپ نے اتنا کچھ ہی ہے جتنا آپ نے جو کھا لیا وہ فنا ہو گیا، جو پہن لیا وہ بوسیدہ ہو گیا، اور جو مالک کے نام پر آگے بھیج دیا وہ بچ گیا، وہ بچ گیا، باقی سارا گیا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو بس یہی ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ساری عطائیں مالک کی ہیں، زمین کا کوئی مالک نہیں ہے، ان مکانوں کا کوئی مالک نہیں ہے، ان فیکٹریوں کا کوئی مالک نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو امانتاً یہ چیزیں دی ہیں، آپ کے پاس امانت رکھی ہیں کہ تو خود بھی استعمال کر اور مجھے بھی کبھی واپس لوٹا۔ تو جب واپس لوٹائے گا نا تو ہم اپنے دست قدرت سے وصول کریں گے۔ کبھی سوچیں کہ اللہ فرمائے بھئی مجھے دے جا اور میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، جو تو لے آئے گا جتنی خوشی سے لے آئے گا میں اپنے ہاتھوں سے وصول کروں گا، تو اس کی خوشیوں کا کیا عالم ہوگا۔ وہ تو سارا کچھ اٹھا کے دینے کے لیے تیار نہیں ہو جائے، لیکن ہم نے تو اس ساری دنیا کو یہاں ہی سمجھ لیا۔ میں نے ان کو پرسوں بتایا بھئی یہ جو زمینیں ہیں نا تمہارے نام پر، کل تمہارے باپ دادا کے نام پر تھیں، جب ان کا انتقال ہوا تو زمینوں کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اب تو آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو اب یہ تمہارا نہیں ہے یار، جو بچا کے رکھا ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ دوسروں کے نام پر منتقل ہو جانا ہے۔ تیرا صرف وہ ہے جو تو نے اس کے نام پر دے دیا، آگے چلا گیا، بس وہ تیرا ہے، باقی یہاں دنیا میں سے تیرا کچھ نہیں ہے۔ تو جو بندہ اپنے آپ کو بھی استعمال کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی کھلاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو روک لیں اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو خود اپنے کھانے کے لیے نہ رکھیں، نہیں۔
کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زمین سے چیزیں نکالی ہیں تو اس کو کس نے حرام کیا ہے؟ یہ ساری حلال ہیں۔ والطیبات من الرزق، اللہ نے زمین سے یہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے نکالی ہیں، ان کو استعمال کریں، کھائیں پئیں، لیکن اسراف نہ کریں، حد میں رہ کے کھائیں۔ قل ہی للذین آمنوا، اے میرے محبوب آپ اپنے غلاموں کو بتا دیں کہ یہ ہم نے جتنے بھی خزانے نکالے ہیں نا، یہ مومنین کے لیے نکالے ہیں۔ زمین اگاتی ہے، فصل اگاتی ہے تو اصلاً مومنین کے لیے اگاتی ہے، پھر دوسری دنیا بھی کرتی ہے، انکار کرنے والے بھی کرتے ہیں۔ اصل جو نکلتا ہے تو وہ مالک نے ارشاد فرمایا اخرج لعبادہ والطیبات، یہ اپنے بندوں کے لیے اس نے نکالا ہے، اور من الرزق، یہ پاکیزہ چیزیں مالک نے نکالی ہیں۔ پاکیزہ چیز ہوتی وہ ہے جس کے حصول کا ذریعہ حلال ہو، جس کو حاصل کرنے کا ذریعہ حرام کا ہو وہ پاکیزہ نہیں رہتی۔ اللہ نے فرمایا کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ پاکیزہ وہ ہوتی ہیں جن کو حاصل کرنے کا طریقہ حلال کا ہو۔ سیب حلال ہے لیکن یہ حرام ہو جائے گا جب اس کو حاصل کرنے کا طریقہ چوری ہو، چوری کر کے کھائے گا وہی حرام ہو جائے گا۔ حلال کب ہوگا، طیب کب ہوگا، جب اس کے حصول کا ذریعہ حلال کا ہوگا۔ تو مالک نے فرمایا طیبات من الرزق، ہم نے پاکیزہ چیزیں نکالی ہیں، یہ ساری تمہارے لیے ہیں، اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، سارا کچھ تمہارے لیے نکالا ہے۔ وَقُلْ، آپ فرما دیں ہی للذین آمنوا، اب یہ نص ہے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ ساری چیزیں جو نکالی ہیں نا یہ مومنین کے لیے نکالی ہیں۔ فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ان کا حق ہے کہ وہ اس کو استعمال کریں، خالصتاً یوم القیامہ، قیامت میں کسی، یہاں تو باقیوں کو بھی دے دیتے ہیں، کافروں کو بھی دے دیتے ہیں، قیامت والے دن کسی کافر کو نہیں دیں گے، صرف مومنوں کو دیں گے۔ یہاں دونوں شامل ہیں، نکالی مومنین کے لیے ہیں، مومنین کے صدقے میں باقی بھی کھاتے ہیں، لیکن آخرت میں صرف مومنین کے لیے ہوں گے، وہاں کسی کا حصہ کافر کا نہیں ہوگا، سوائے عذاب کے ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے اتنے عطائیں کی ہیں تو ان عطاؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب یہ سمجھ آ جائے گی نا تو دل پرسکون ہو جائے گا، یہ نہ حرام کی طرف جانے کے لیے تیار ہوگا کہ میں زیادہ سے زیادہ جمع کر کے رکھوں، جمع کر کے رکھوں۔ مالک دل کو تسکین دے دے گا، جتنا کچھ اس کو ملا ہوگا اس سے پوچھیں گا کہ کیا ہے تو کتنا کچھ ہے، گھر میں کوئی شے ہے، کہے گا الحمدللہ میرے اللہ کے احسانات، ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے، یہ بھی نعمت میرے مالک کی عطا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی گھڑیاں بیتیں، یہی سبق سکھایا صبر کا، وہ شہر الصبر، میرے آقا نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے کہ بندے کا دل جو ہے نا وہ صابر ہو جائے، ٹھیک ہے، اور صبر جب آ گیا تو پھر بانٹنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی صبر آ جائے تو بانٹنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی کہ جتنا بانٹ دیا ہے نا اس سے مالک زیادہ کئی گنا بڑھا کے واپس کرنے کا اس نے وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سبق تھا رمضان مبارک کی تربیت کا، اسی کو یاد دلانا تھا کہ شیطان کہتا ہے کم ہو جائے گا، تیرے پاس کیا رہ جائے گا، تیرے بال بچے بھوکے مر جائیں گے، کون کھلائے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے شیطان یعدکم الفقر، شیطان محتاجی کا وعدہ دلاتا ہے کہ تم خود محتاج ہو جاؤ گے، وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، سمیٹ کے اور سانپ بند کے اوپر بیٹھنا، اس کو بے حیائی کہتے ہیں۔
शैतान तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है। ये बेहयाई है कि दूसरे मुसलमान मोहताज रहें और सारी दौलत पर तुम कब्जा करके बैठ जाओ। ये बेहयाई है, यही शैतान का काम है, यही करवाता है। वल्लाहु याइदुकुम मगफिरतन, लेकिन ये शैतान का वादा है। रहमान का वादा ये है कि तुम दोगे, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, अपनी बारगाह से इतनी मगफरत अता फरमाएंगे, तेरी दुनिया आखिरत सारी संवर जाएगी। वफ़ज़लन, और सिर्फ इतना ही नहीं देंगे, और ज़्यादा फ़ज़ल व एहसान भी इतना फरमाएंगे कि तेरी झोली समाने के भी काबिल नहीं रहेगी, इतना देंगे। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बड़ी वुसअतों वाला और बड़ा इल्म वाला है। तो मैंने आपको वो चीज़ें जो है वो बताई कि ये कुरान शिफा है। शिफा उसके लिए है जो अपने खाने पीने में एतदाल रखता है, ठीक है, वो बीमार नहीं होता। नंबर 2, वजलना नौमकुम सुबातन, हमने तुम्हारी लिए रात को जिस्मानी आराम का ज़रिया बनाया है। रात को आराम करें, जिस्म को सुकून दें। वजलना लैला लिबासा, और हमने रात को अपनी तारीकी की वजह से पर्दा पोश बनाया है कि तुम पुरसुकून अपने घर में ज़िंदगी गुजारो। वजअलना नहारा माशा, दिन को हमने मईशत के लिए वक़्त रखा कि अपनी मईशत कमाओ, रोज़ी कमाओ। तो जो शख्स दिन को रोज़ी कमाता है, रात को या सुकून करता है जिस्म को राहत देने के लिए, या फिर अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए खड़ा होता है, वो कभी बीमार नहीं होता। और तीसरी चीज़ जो है ना, ये ज़हन नशीन कर लें, वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हय्यिन, हमने हर जिंदा शय को पानी से बनाया है। पानी से नबातात ज़िंदा होती है, पानी से बंदा ज़िंदा होता है, पानी से। जो शख्स कुरान के इस हुक्म की तामील में पानी पीता रहता है, साफ पानी, वो कभी बीमार नहीं होता। ये कुरान की अता करदा ये 3 चीज़ें हैं। तो मैंने ये आज का नुस्खा आपको जो बता दिया, ये 3 चीज़ें जो अपनी ज़िंदगी में इसको मामूल बना लें, कभी बीमार नहीं होंगे। सहाबा किराम बीमार ही नहीं होते थे। शाम से एक तबीब आया, मदीना तैयबा में दुकान खोली, यहूदी था, तो वो उसके 2 महीने गुजर गए, कोई मरीज़ आया ही नहीं है। तो वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुआ, या रसूलल्लाह, मैं यहूदी सही, लेकिन मैं एक तबीब हूँ, आपने अपने ग़ुलामों को जो है रोक दिया है कि मेरे पास जो है ना वो दवाई के लिए नहीं आना है। आपने फरमाया कि मैंने तो किसी को नहीं रोका। तो उन्होंने कहा कोई आया ही नहीं है। तो मेरे आका ने फरमाया कि ये कुरान पर अमल पैरा होते हैं, तबीब की ज़रूरत ही नहीं रहती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने कलाम के साथ निस्बत और ताल्लुक़ कायम करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। ज़िंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।